السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا ورحمتنا وقرة أعيننا وطبيب قلوبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال۔ وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما بعثني الله من العلم والهدى كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ پوری دنیا اللہ پاک نے بنائی ہے اور اس کو اس وقت تک باقی رکھنے کا اللہ نے فیصلہ کیا ہے جب تک اللہ کا نام اس دنیا میں رہے گا۔ جب تک اللہ کا نام اس دنیا میں رہے گا یہ دنیا باقی رہے گی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ آسمان سے لے کے آئے ہیں قرآن پاک کی صورت میں، احادیث مبارکہ کی صورت میں، ان سب کی بنیادی اور خصوصی غرض اللہ کے نام کو وجود دینا ہے۔ اللہ کے رسول جو کچھ بھی لے کے آئے ان سب کا لب لباب، خلاصے کا خلاصہ کہ اللہ کا نام زندہ رہے۔ ایمان کا بالکل مختصر خلاصہ کہ صرف انسان کے دل دماغ میں اللہ ہی بسا رہے، اللہ کے غیر سے ہونا اس کے دل دماغ سے صاف ہو جائے، یہ ایمان ہے۔ پھر ایمان کے ساتھ بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں جن کو اصول دین کہا جاتا ہے۔ اصول دین، پہلی بات تو یہ سنی آپ نے، دوسری چیز اس بات کو بتانے کے لیے
اللہ نے اپنے نیک بندوں کا سلسلہ جاری کیا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ ایک مبارک سلسلہ ہے. اس مبارک سلسلے کو دل سے ماننا کہ یہ جو سلسلہ ہے وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. بہت سارے رسولوں کے قصے ہم نے قرآن میں بیان کیے ہیں، بہت ساروں کے نہیں کیے، لیکن تمہارے ذمے ہے کہ جو کچھ اس رب نے آسمان سے جس کو بھی متعین کیا ہے اس کو دل سے سچا ماننا. یہ اصول دین ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا، اس کے بغیر گاڑی نہیں چلے گی. کہ جو کچھ اللہ نے آسمان سے جس کو بھی بھیجا ہے میں اس کو دل سے سچا مانتا ہوں. اس میں غرض کیا ہے؟ اس میں بھی غرض اللہ کی سچائی ہے کہ ان برگزیدہ شخصیات نے یہ والی بات بتائی ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. اور تیسری چیز جو اصول شریعت میں سے ہے، جس کے بغیر آدمی ادھورا ہے، اس کا دین ادھورا ہے اور وہ دوزخی ہے اگر اس نے اس کو نہیں مانا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے، ہماری پیشی ہوگی. پہلے دن سے لے کر جب سے میں سمجھنے کے قابل ہوا، پہلے دن سے لے کر جب سے میں سمجھنے کے قابل ہوا یعنی بالغ ہوا، آخری لمحے تک جس وقت میرے ہوش و حواس صحیح تھے وہ پورا حساب مجھے دینا ہے. اگر یہ تصور ختم کر دیا جائے کہ کچھ نہیں ہے تو پھر کافروں کی بات سامنے آئے گی کہ کافر یہ کہنے لگے ما ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. یہ دنیا تو بس کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. کھاؤ پیو رہو عیش کرو اور جمع کرو اور چھوڑ کے مر کے چلے جاؤ، آگے کچھ نہیں ہے. وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ. یہ قرآن پاک کی ایک نہیں کافی جگہ یہ والی باتیں ہیں. ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، ہماری پیشی نہیں ہوگی، لیکن ہماری تو اس کے بغیر جان نہیں چھوٹے گی. ہمارے تو جس کو کہتے ہیں گھٹی میں شامل ہیں، ہمارے تو خون میں شامل ہیں. اللہ سے ہونا یہ ہمارے خون میں شامل ہے، یہ نہیں ہٹ سکتا. مطلب یہ سر بدن سے الگ ہو سکتا ہے لیکن یہ چیز ختم ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکنات میں سے. اور یہ والی بات کہ کسی پیغمبر کے بارے میں معمولی سی بھی اونچ نیچ یہ نہیں برداشت کر سکتے. ہم کسی صحابی کے بارے میں نہیں برداشت کر سکتے، ہم کسی اللہ کے ولی کے بارے میں نہیں برداشت کر سکتے. ہم اپنے بزرگوں کے بارے میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن ابن زیاد، عبداللہ ابن مبارک، سفیان ثوری، ہم ان کے بارے میں معمولی سی ہلکی بات نہیں برداشت کر سکتے. کیوں؟ یہ خیرخواہ ہیں ہمارے. انہوں نے اپنی پوری زندگی وقف کر لی تھی قرآن و حدیث کو لینا اور پھر دینا اور لوگوں سے کچھ نہ چاہنا. قرآن و حدیث لینا اور پھر دینا اور پھر لوگوں سے کچھ نہ چاہنا. یہ تو محسن ہے، یہ تو سارے محسن ہیں. کوئی اگر ان بزرگوں پہ کیچڑ اچھالے
تو یہ تو ایسا ہے جیسے نعوذ باللہ اس نے میرے باپ پہ کیچڑ اچھالا اور میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا. جو خواہ میرے باپ اور ماں کے پیچھے پڑے اور میرے استادوں کے پیچھے پڑے، میں کیسے چھوڑوں؟ تو نبی ان کا درجہ تو اور اونچا. پھر یہ جو آخری چیز ہے آخرت کی پیشی، یہ ہمارے خون میں ملی ہوئی چیز ہے کہ ہم سب کو اللہ کے پاس جانا ہے. اور اس میں غرض کیا ہے؟ اس میں بھی اللہ ہی سب کچھ ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اللہ پاک اس دنیا کو جب سب ختم کر دیں گے، اسرائیل کون رہ گیا؟ کہا کہ میں رہ گیا اور آپ کی باقی رہنے والی ذات رہ گئی. اس موقع پر اللہ پاک اسرائیل علیہ السلام کو موت دیں گے کہ اسرائیل تو بھی مر جا. زمین بھی گئی، آسمان بھی گیا، زمین والے بھی گئے، آسمان والے بھی گئے، سب چیزیں ختم. ایک اللہ ہے اور وہ اعلان کر رہے ہیں. 24واں پارہ سورہ مومن کی آیت، لمن الملک اليوم، بتاؤ بادشاہت کس کی ہے آج؟ اب کوئی جواب ہی نہیں ہے، سب ختم، سب مٹی ہو گئے. خود جواب دیں گے، للہ الواحد القہار، ایک اللہ کی بادشاہت ہے، جو اللہ ایک ہے اور سب پہ غالب ہے. الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم ان اللہ سریع الحساب. آج کے دن میں جس نے جو کچھ کیا ہے اس کو اس کا بدلہ ملے گا، کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور اللہ بہت جلد حساب لیں گے. یہ وہ دن ہے. تو اس دن میں بھی کس کی چلے گی؟ جواب دیں اللہ. تو خلاصہ کیا نکلا تینوں باتوں کا؟ کہ صرف اللہ ہے، باقی سب دھوکہ ہے. تو پوری دنیا بنائی ہمارے رب نے اپنے نام کے لیے بنائی ہے کہ کوئی اس کا نام لے. میں نے دنیا بنائی کیوں؟ تاکہ لوگ مجھے پہچانے. معرفت الہی، اللہ کو پہچاننا. کائنات کا سب سے بڑا علم یہ دنیا والوں نے جو بنائے ہیں، یہ تو سب فنکاری ہے، پیسے کمانے کے گر ہیں، پیسے کمانے کے گر ہیں. لوہے کو یہاں سے یہاں ملا دو اور اس کو کپڑے کو یہاں سے ملا دو اور فلانی چیز کو یوں کر دو تو یوں ہو جائے گا، اس کو یوں کر دو. یہ ترکیب اور تحلیل دنیا والے کو تو فنکاری ہے ساری. یہ تو پیسے کمانے کے گر ہیں. اصل علم وہ اللہ کی پہچان ہے کہ اللہ کو پہچاننا کہ کوئی موجود ہے جو اس پوری کائنات کے پیچھے ایک ذات ہے جو اس پوری کائنات کو اپنی قدرت سے چلا رہی ہے. اور میں بھی اسی کا ایک فرد ہوں. میں خود نہیں چل رہا، میرے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے. میں چل رہا ہوں، ان کے بلبوتے پہ چل رہا ہوں. اسی وجہ سے دعا مانگتے ہیں مشائخ، عجیب دعا ہے. اللہم انی اسألک کمال المعرفہ وحقیقت الیقین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ میں آپ سے کیا چاہتا ہوں؟ آپ کی ذات کی پوری پہچان مل جائے مجھے. کمال معرفت، معرفت مانے پہچاننا، اللہ کو پہچاننا، اللہ پہ اعتراض نہیں کرنا، ہمیشہ کے لیے قصوروار اپنے کو سمجھنا. کسی قسم کا کوئی حال خوش کن آ جائے، طبیعت خوش ہو جائے، اس کی فوری نسبت اللہ کی طرف کرنا کہ یہ میرا بالکل کوئی کمال نہیں، یہ میرے رب لے کے آئے، میرا اس میں کوئی دخل نہیں. اور کسی قسم کا کوئی ناگوار حال طبیعت پہ بوجھ ڈالنے والا وہ اگر آ جائے، فوراً یہ کہیں کہ یہ جو حال آیا ہے نا، یہ میری کسی حرکت کی وجہ سے آیا ہے.
میری حرکتیں ہیں نا ساری، میں بھی تو انسان نہیں ہوں، انسانوں والی حرکتیں کہاں کرتا ہوں. یہ اپنے سے باتیں کیا کریں، اکیلے میں اپنے کو جھنجھوڑا کریں. کوئی جھنجھوڑے تو برا لگے، لیکن اپنے کو جھنجھوڑا کرے کہ بھئی تو ہے اس قسم کا، تیرے اوپر یہ حال کیا، اس سے زیادہ آنا چاہیے، تیری حرکتیں ایسی ہیں. نہ یہ کہ خدا کو ملزم ٹھہرانا، اللہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، یہ تو آپ کا ہے، بس میں ہی خدا کو ملا ہوں. خدا نے ایسا کیا، نعوذ باللہ. اپنی حرکتیں آدمی کو نظر نہیں آتی اور کہتا ہے کوئی حال بگڑ جاتا ہے، کہتے ہیں اللہ نے کیا ایسا. تو اس لیے ہم سب کو حکم ہے کہ ہم اپنے رب کو پہچانیں. تو یہ پورا نظام بنایا تاکہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کو پہچانا جائے. جیسے ہماری پوری نماز ہم وضو شروع کرتے ہیں، ہمیں حکم ہے کہ وضو بسم اللہ الحمدللہ. وضو میں بھی اللہ کا نام لو. بیت الخلا جا رہے ہو، ابھی گئے نہیں ہو، جا رہے ہو، کہا کہ الٹا پاؤں رکھو اور کہو بسم اللہ. کیوں کہو؟ کہا اس لیے کہو سترو ما بین اعین الجن و بدن الانسان بسم اللہ. کہا کہ جنات تمہارے اس بیت الخلاؤں میں، تمہارے غسل خانوں میں شیطان ہوتے ہیں. اگر تم خدا کا نام لے کے نہیں گئے تو تمہارے سطر کے ساتھ کھیلتے ہیں، وہ تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. اور جب تم بسم اللہ پڑھ کے جاتے ہو تو اللہ کیا کر لیتے ہیں؟ پردہ لگا لیتے ہیں. وہ جنات تمہیں نہیں دیکھ سکتے. سچے خبر دینے والے نے سچے خبر دی ہے، ماننے کے بغیر چارہ کار نہیں ہے، ماننا پڑے گا. وہ کہہ رہے ہیں بسم اللہ پڑھ لو، پردہ لگ جائے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، مذکر اور مؤنث خبیث قسم کے شیطانوں سے پناہ لیتا ہوں. کہ کیا ہو جائے گا؟ کہ اللہ پاک شیطانوں کو دفع کر دیں گے بیت الخلا میں. تو بیت الخلا جا کے پیشاب کر رہے ہو، وہاں بھی کہہ رہے خدا کا نام لو بسم اللہ. نماز کی تیاری میں بیٹھو بسم اللہ الحمدللہ. کیا فائدہ ہے؟ عجیب فائدہ یہ ہے، تم تو دھو رہے ہو صرف 4 اعضاء، چہرہ دھو رہے ہو، یہ دھو رہے ہو، سر کا مسح کر رہے ہو، پاؤں دھو رہے ہو، لیکن اس کی برکت سے یہ ایسا ہوا جیسے تم نے سر سے لے کر پیر تک پورا غسل کر لیا. بسم اللہ الحمدللہ. جی فائدہ بتائیں. ہم تو کراچی والے لوگ ہیں، وہ تو 1 روپیہ بھی کہیں دیتے ہیں تو کہتے ہیں کوئی فائدہ بتاؤ بھائی، کوئی نفع بتاؤ، نفع والی چیز بتاؤ، ہے کوئی پروفٹ ہے اس کے اندر؟ جی پروفٹ موجود ہے جناب. کیا پروفٹ ہے؟ ہاں جی یہ پروفٹ ہے کہ جب تک تم نے بسم اللہ الحمدللہ پڑھا نا، تم جب تک اس وضو سے باوضو رہو گے، فرشتے تیرے لیے بخشش کی دعا کریں گے. یہ پروفٹ ہے اس کا. تو کون کون کرے گا آج سے؟ سب نیت کرتے ہیں نا؟ تشکیل ہے یہ. تبلیغ والے کہتے ہیں ہاں بھائی کون کون 4 مہینے کے لیے تیار ہے. ہمارے نبی نے ہر بات میں تشکیلیں کی ہیں، بھائی یہ کر لو بھائی، یہ فائدہ ملے گا. تو یہ اب صرف یہ دیکھتے جائیں آپ کہ ہر چیز میں اللہ کو دخل ہے، اور جہاں آپ اللہ کے نام کو چھوڑیں گے نا وہاں پھنسیں گے آپ. اب مسواک ہے، ہمارے نبی فرماتے ہیں شیطان کو غصہ دلانے والی چیز یہ مسواک ہے. اب مسواک کے ساتھ شیطان کا کیا وہ ہے؟ یہ کتا بھی شیطان ہے. ہم آسٹریلیا گئے تھے 5-6 سال پرانی بات ہے، ہفتہ 10 دن کے لیے. وہاں ایک مدرسہ تھا، وہاں امتحان لینے کے لیے یہاں سے گئے تھے. 16 گھنٹے کا جہاز، 2 گھنٹے دبئی، 8 گھنٹے سنگاپور، 8 گھنٹے پھر میلبرن. خیر وہ ایئرپورٹ پہ ان کے جو تھے سارے کافر، وہ سارے کافروں کو کہا کہ اے کافروں تم تو جاؤ بغیر حساب کتاب کے. اور جو مسلمان تھے انڈیا کے اور بنگلہ دیش کے اور پاکستان کے، ان کو لائن پہ لگایا، چیکنگ کے لیے کتے لگائے. تو
اب وہ ہمارے ساتھ، ہم کہا کہ بھئی ان کو چیک کریں. اب وہ چیک کر رہے ہیں، ہمارے ایک ساتھی کے جیب میں مسواک تھی. اب وہ کتے نے اس کا جیب پکڑ کے لے گیا کہ بھئی اس میں جو ہے وہ کوئی چیز ہے. جب دیکھا تو مسواک تھی. میں نے کہا اچھا ہے کہ کتے کو بھی کوئی چیز، کتا چونکہ شیطان ہے، حضور نے کتے کو شیطان کہا ہے، تو شیطان کو بھی کوئی چیز قابل اعتراض لگی تو کیا لگی؟ وہ اللہ کے رسول کی سنت لگی. کتا تو شیطان ہے، اس کو قابل اعتراض کیا لگا؟ یہ مسواک اس کو قابل اعتراض لگی. اور جن کے پاس مسواکیں تھی، کتا ان کو پکڑ کے لے کے جا رہا تھا کہ یہ جی یہ مجرم ہے تمہارے. تو مسواک شیطان کو غصہ دلاتی ہے. مسواک کہا کہ مسواک جو ہے، جس نے وضو میں مسواک کی، 70 سے زیادہ فائدے مسواک کے. ہم ٹوتھ پیسٹ سے منع نہیں کرتے، لیکن ٹوتھ پیسٹ کی وجہ سے مسواک کو چھوڑ دیا. میں طالب علم ہوں اور بچپن سے میری مسواک کی عادت تھی. اب میری محفل بدل گئی، یار دوست بدل گئے، اب میں نے مسواک ہی چھوڑ دی. مسواک چھوڑ دی. 70 سے زیادہ فائدے. سب سے بڑا فائدہ مسواک کا، موت کے وقت فرشتہ آئے گا، وہ کہے گا بھائی جان کلمہ پڑھ لو. مسواک والے کو، مسواک والا موت کے وقت کلمہ پڑھے گا. اور جس نے وضو کے ساتھ مسواک کی، فائدہ بتائیں. اماں جان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کیا؟ جس نے وضو کے ساتھ مسواک کی، جس نے وضو کے ساتھ مسواک کی، اللہ پاک اس نماز کو 1 کے 70 کر دیں گے. آپ کی نماز 1 نہیں رہے گی، 70 ہو جائیں گی مسواک کی وجہ سے. اماں جان حضور جب گھر آتے تھے کیا کرتے تھے؟ فرماتی ہیں مسواک کرتے تھے. رات کو سوتے وقت کیا کرتے تھے؟ کہا سونے سے پہلے مسواک کرتے تھے. تہجد کے لیے اٹھتے تھے کیا کرتے تھے؟ فرمائے مسواک کرتے تھے. میرے پاس، آپ فرماتے ہیں میرے پاس جبرائیل اتنی دفعہ آئے کہ محمد مسواک کرو، مسواک کرو، مسواک کرو، مسواک کرو. میں ان کے کہنے پر مسواک مسواک مسواک. اب مجھے ڈر یہ لگا کہ یہ میرے میں مسوڑے اور یہ میرے ہونٹ مسواک کی زیادتی کی وجہ سے چھیل نہ دوں میں ان کو، یہ چھل جائیں، زخمی ہو جائیں. اتنی زیادہ میں مسواک کرتا ہوں اور جبرائیل مجھے کہتے ہیں مسواک کرو. اور پھر یہ ایسی سنت ہے، وفات سے چند لمحات پہلے اماں جان فرماتی میں بیٹھی ہوئی، حضور کا سر میرے سینے پر، میرے بھائی عبد الرحمن میرے گھر میں آئے، یوں آئے، ان کے ہاتھ میں تازی مسواک تھی، وہ مسواک کر رہے تھے، یوں گزر رہے تھے تو اللہ کے رسول بات نہیں کر سک رہے، حضور کا سر میرے سینے پر، حضور ایسے دیکھ رہے ہیں. میرے بھائی کو یہاں سے دیکھنا شروع کیا، یوں تک دیکھا. تو میں نے پوچھا مسواک چاہیے؟ تو آپ نے بات نہیں کر سک رہے تھے، کمزوری تھی، وفات کا وقت قریب ہے. آپ نے سر کے اشارے سے ایسا کیا. میں نے حضور کی مسواک لی، میں نے اپنے دانتوں میں نرم کی، اس کو میں نے ایسا نرم کیا کہ بالکل ایسی ہو گئی کہ آپ کے لیے آسان ہو گئی. حضور کو میں نے ہاتھ میں دی، حضور نے ایسی مسواک کی جیسے صحت مند آدمی مسواک کرتا ہے. یہ میری سعادت، میرا تھوک، میرا لعاب حضور کے لعاب کے ساتھ وفات کے وقت میں اللہ نے ملا دیا. یہ میری سعادت تھی. مسواک سے فراغت ہوئی، آنکھیں مبارک آسمان کے ساتھ ٹک گئی اور یہ جملہ آخری فرمایا کیا؟ اے اللہ، اللہم انت الرفیق الاعلی، آپ میرے بلند و بالا دوست ہیں. اور روح پرواز کر گئی. مسواک آخری عمل. ان چیزوں کو زندہ کریں. یہ جملے خطرناک ہیں، اجی سنتی تو ہے، یہ نہ کہا کریں. فرض پڑھ کے مسجدوں سے نہ جایا کریں، جی سنت ہی تو ہے. کس کی سنت ہے؟ سنت کا لفظی ترجمہ طریقہ ہے. کس کی سیرت ہے؟ کس کا طریقہ ہے؟ جی ان کا ہے، وہ بڑے ہیں، انہوں نے حکم دیا ہے میرے طریقے کو لو.
فاتبعونی، دو چیزیں تمہیں چاہیے، خدا سے محبت چاہیے اور بخشش چاہیے. ایک کام کرو، بس میرے پاؤں کے پیچھے چلو، جو میں نے کیا وہ کرو. کیا کروں گا؟ تمہیں اپنا دوست بنا لوں گا. کیوں؟ وہ ان کے دوست ہیں، وہ حبیب اللہ ہیں. جو حبیب اللہ کی پیروی کرے گا وہ بھی، جو حبیب اللہ بنے گا وہ حبیب اللہ بھی بنے گا. جو اللہ کے محبوب کا دوست بنے گا وہ اللہ کا بھی دوست بنے گا. دوست کا دوست دوست ہوتا ہے، دوست کا دوست دوست ہوتا ہے. ہم حضور کے دوست، حضور کے واسطے سے اللہ کے دوست. تو یہ سب باتیں کیا ہیں؟ خدا کے نام کے زندہ کرنے کے لیے ہیں. یہ چھوٹی بات چلے گی 2 بج جائیں گے، نہ آپ کا جی بھرے گا نہ میرا بھرے گا. صرف اتنی بات کہ پوری دنیا کا سسٹم ہمارے رب نے بنایا. کیوں؟ میرا نام لیا کرو بس. اکیلے میں گاڑی چلاتے وقت ادھر ادھر کی حرکتیں نہ کریں. اب تو گاڑیوں میں بھی کیمرے لگ گئے جناب، فلمیں بھی چل رہی ہیں، گانے بھی چل رہے ہیں، گاڑی بھی چل رہی ہے، اور کانوں میں بھی لگ گئے. کیش کاؤنٹر پہ بیٹھے ہوئے گانے بھی چل رہے ہیں، سامنے اسکرین بھی چل رہی ہے. برکت یہ ہمارے ہاتھوں سے کوئی بھی چیز ہے. ہمارے نبی کا فرمان ہے، ان الرجل لیحرم الرزق بالذنب یصیبہ. آدمی گناہ کی وجہ سے اللہ اس کو روزی سے محروم کرتے ہیں. یہ شکایتیں دائیں بائیں کرتے رہیں، حکومت نے یہ کیا، فلانے نے یہ کیا، فلانا یہ کر رہا ہے. جتنی منہ جتنی زبانیں اتنی باتیں کرتے رہیں. لیکن ادھر کو ذرا وقت دیں، ادھر کو وقت دیں. گناہوں سے پرہیز کریں، خاص کر نگاہوں کی یہ جو حرکتیں ہیں، آنکھوں کا استعمال، اس کو ختم کرنا پڑے گا. آپ سمجھتے کچھ نہیں ہوتا، اللہ ایسا غم مسلط کرتے ہیں، کائنات کا کوئی فرد آپ کے دل سے وہ غم ہٹا نہیں سکتا کہ گناہوں کی وجہ سے روزی سے محرومی. اس لیے اللہ کے پاس آنا، تو یہ خدا کے نام کو لینا. اکیلے میں بھی ہوں آپ فوراً اللہ کو کہیں یا اللہ یہ سب کچھ سسٹم آپ کا ہے، میں سائیکل کی بھی طاقت نہیں رکھتا، آپ نے مجھے اتنی قیمتی گاڑی دی ہے، یہ گھر یہ آپ نے دیا ہے مجھے، میں تو دال روٹی اچار چٹنی میں تو اس کا بھی اہل نہیں. یہ دسترخوان آپ نے سجایا، یہ اولاد آپ نے دی ہے، یہ صحت آپ نے دی ہے. یہ اکیلے میں اللہ کو کہا کریں. شکر 2 چیزوں کا ضامن ہے. نمبر 1، اللہ نعمتوں کو چھینیں گے نہیں، سزا نہیں دیں گے. نعمتوں کا چھن جانا یہ سزا ہے، شکر کی وجہ سے سزا نہیں ہوگی. اللہ نعمتوں کو چھینیں گے نہیں، یہ میری بات نہیں ہے. 5ویں پارے کی آخری لائن، اس کا ترجمہ دیکھ لیں. نمبر 2، سورہ ابراہیم کا 2واں رکوع 13واں پارہ، اس کی 2 آیت، ہمارے رب فرماتے ہیں شکر کی وجہ سے میں نعمت کو بڑھاتا رہوں گا. آگے بڑھیں. کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. کیا حال ہے بھائی؟ اللہ کا شکر. فون پہ کوئی یہ نہ کہا کریں یار حالات ایسی خراب ہیں یار بس کیا بتائیں یار حکومت کی ایسی کی تیسی ہو، فلانی کی ایسی، فلانا جب سے آیا ہے اس نے ایسا کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ اللہ کا شکر کریں، آپ کے اعضاء سالم ہیں. یہ تبصرے چھوڑ دیں، مسجدوں کو آیا کریں. تو اللہ کے نام کے زندہ کرنے کے اسباب، ان میں سے ایک سبب کیا ہے؟ اللہ کی باتوں کو لینا اور اللہ کی باتوں کو دینا. جو چیز آپ کے پاس آ رہی ہے، آپ کے پاس 100 باتوں میں سے 10 یاد ہیں آپ کو، آپ 10 آگے پہنچا دیں. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ حدیث میں 4 جمعوں سے پڑھ رہا ہوں لیکن اس کے ترجمے کا موقع نہیں مل رہا. سن لیجئے اس کا ترجمہ. کیا کہ مجھے جو اللہ نے قرآن و حدیث کی دولت دی ہے، آسمانی علم اور ہدایت کا سامان، اس کی مثال ذرا سنو. اس کی مثال زوردار بارش کی طرح ہے. بارش جب زمین پہ برستی ہے، حدیث کا ترجمہ چل رہا ہے،
بارش جب زمین پہ برستی ہے تو زمین کی 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایسے ہی قرآن و حدیث جب لوگوں کے کانوں میں پڑتا ہے اور اس کی باتیں لوگوں کے کانوں میں پڑتی ہیں، اور قرآن و حدیث جب آ کر کے دلوں پہ، وہ آ کر کے دل پہ جا کے اپنا جگہ جماتا ہے، تو قرآن و حدیث جن لوگوں کے کانوں میں پڑے ان کی بھی 3 قسمیں بن جاتی ہیں۔ زمین کی بھی 3 قسمیں بن گئیں۔ نمبر 1، اصابت منها طائفہ طیبہ قبلت الماء فانبتت الکلأ والعشب الکثیر، کہ زمین کی ایک قسم اس نے پانی کو چوس لیا، چوس کر کے اس زمین نے پانی کو لیا، زعفران والی زمین نے زعفران اگایا۔ اب یہ میری تشریح ہے، اچھی زمین کی تشریح۔ بادام والی زمین نے بادام اگایا، کاجو والی زمین نے کاجو اگایا۔ کاجو بھی مہنگا، بادام پستہ بھی مہنگا، زعفران بھی مہنگا۔ باجرے والی زمین نے باجرہ اگایا۔ سپر کرنل باسمتی والی زمین ہے، سپر کرنل باسمتی والی زمین ہے، اس نے وہ اگائے۔ گندم کی بھی قسمیں، بہترین قسم کی گندم، پاکستانی گندم، وہ اس نے اگائی۔ قسم قسم زمین کے ٹکڑوں نے اپنی اپنی اندر کی صلاحیتیں پیش کی۔ ایسے ہی خدا کی بات جب لوگ چوس لیتے ہیں لوگوں کی قسمیں بن جاتی ہیں۔ کچھ آپ کو بن جائیں گے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ، کچھ بن جائیں گے ابو بکر صدیق، آسمان سے سلام آئے گا، کچھ بن جائیں گے عمر ابن خطاب، میرے بعد جو نبی ہوگا عمر ہوگا، کچھ بن جائیں گے عثمان ابن عفان، زمین پہ چلتا ہے، عرش پہ فرشتے حیا کرتے ہیں، کچھ بن جاتے ہیں علی ابن ابی طالب، کون؟ علی منی وانا منہ، علی میں اور علی میں کوئی فرق نہیں ہے، علی مجھ میں سے ہے، میں علی میں سے ہوں، اور علی میں علم کا کیا ہوں؟ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کے پاس قرآن و حدیث کے رموز اور اسرار تھے۔ یہ آسمان سے پانی اترا قرآن و حدیث کی صورت میں، یہ لوگ بن گئے، عشرہ مبشرہ بن گئے، 313 بدر والے بن گئے۔ آسمان سے حکم ملا، اے بدر والو، اللہ نے جھانک لیا ہے تمہیں، تم مرتے دم تک کچھ بھی کرو تم جنت میں ضرور جاؤ گے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے وہ جن کو وہ لیا اور لے کر کے اپنی اپنی صلاحیتیں وہ دی۔ اسی طرح آپ اور میں بھی ہیں، آسمانی باتیں لیں، پھر ہماری اپنی زمین ہے اندر کی، اپنی اپنی، کسی کو قرات کا شوق ہے تو قاری بنے گا، کسی کو مفتی بننے کا شوق ہے تو مفتی بنے گا، کوئی قرآن اچھا پڑھتا ہے، کوئی بیان اچھا کرتا ہے، کوئی لکھتا بہت اچھا ہے، کسی کا ہاتھ بڑا زبردست ہے، تلوار اور رائفل بڑی اچھی چلاتا ہے، کسی کا کوئی مجاہد ہے زبردست، کوئی اللہ کے نام پہ پھرنے والا ہے۔ یہ وہ قسمیں ہیں جو آسمان سے مذہب اترا، یہ لوگوں نے لیا۔ جیسے کاجو ہوگا، زعفران ہوگا، گندم پیدا ہوئی، کرنل سپر کرنل باسمتی کے چاول پیدا ہوئے، اور قسم قسم رونقیں زمین کے اندر آئی۔ ایسے ہی آسمانی باتیں لینے والے وہ یہ قسم بھی ہیں۔ کچھ فقہا بن گئے، کچھ امام بخاری بن گئے، کچھ امام ابو حنیفہ بن گئے، کچھ امام بخاری بن گئے، کچھ امام ابو حنیفہ یہ 100 سال کی پیداوار ہے اور صحابی سے ملاقات ثابت ہے۔ امام بخاری 200 سال کی پیداوار ہے، 155 میں پیدا ہوئے، 200 میں گئے۔ کتنے سارے بخاری شریف کی سند میں امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، یعنی امام بخاری کے اساتذہ کتنے سارے ایسے ہیں جو امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ یہ بات نہیں پتہ لوگوں کو، یہ بات نہیں پتہ، اور پھر گلیوں میں بیٹھ کر کے، دکانوں میں بیٹھ کر کے حنفیوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے پاس کیا تھا، امام بخاری تو امام بخاری تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔
تو یہ سارے بڑے لوگ تھے. یہ اس زمین کی مثال ہوئی جو زمین کیا تھی؟ زرخیز زمین تھی. اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے. اسی پہ میں بات ختم کروں گا. یہ حدیث کافی سارے فوائد پہ مشتمل ہے، ابھی ادھورے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعے اس پہ بات کریں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.